الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاء اللہ. یہ تھے معاذ ابن محمد آصف. اب آگے گروپ کی شکل میں آپ کے سامنے پروگرام پیش کریں گے تابش ابن اشتیاق اور ان کا گروپ. یہ حدیث کو یاد کرنے اور نماز کی اہمیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے اپنا پروگرام پیش کریں گے. بس اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. ہیلو. آپ ان کو سنبھال لیں.
हेलो Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حفظ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں. حدیث نمبر 4. حدیث نمبر 4 معاشرت پر السلام قبل الکلام. ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 9. حدیث نمبر 9 معاشرت پر الجنت تحت اقدام الامہات. ترجمہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث نمبر 10. حدیث نمبر 10 اخلاقیات پر اجتنب الغضب. ترجمہ غصے سے بچو. حدیث نمبر 12. حدیث نمبر 12 عبادات پر افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقتها. ترجمہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. حدیث نمبر 15. حدیث نمبر 15 اخلاقیات پر لا يدخل الجنت نمام. ترجمہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث نمبر 19. حدیث نمبر 19 معاشرت پر رضا ربی فی رضا الوالد. ترجمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے. عقائد آدمی زندگی باتوں پر دل سکین رکھتا ہے. ان کا عقائد کہتے ہیں کلمہ تمجید. کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کلمہ توحید. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں. ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعائے معذورہ. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دعائے قنوت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك
عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. سوال: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے. بغیر اس کے جماعت سے نماز نہ پڑھنا کیسا ہے؟ بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے. جمعہ کی نماز میں کون سی سورہ پڑھنا سنت ہے؟ نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا سنت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ حفظ حدیث اور نماز کی اہمیت سے متعلق آپ کے سامنے اپنا پروگرام پیش کر رہے تھے. اب اس کے بعد قرآن کی فریاد کے عنوان سے محمد یوسف ابن خالد اپنی تقریر پیش کریں گے. قرآن آیا تھا تلاوت کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، لیکن قرآن کو فریاد کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. اسی عنوان پر یہ تقریر پیش کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، حیرت و افسوس کی بات ہے کہ قرآن پاک جو ایک دستور حیات اور صحیفہ ہدایت ہے، تڑپتے دلوں کی فریاد ہے، سسکتے روحوں کے لیے علاج ہے اور خدا کی آخری کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح جڑا ہوا ہے، جو انسان کو حرکت میں لے آتا ہے، جو ایک سچے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے، خیر خواہوں کو تعاون دیتا ہے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اور فسق و فجور کے پورے ماحول کو چیلنج کرتا ہے، جس کے پیغامات پوری دنیا کے لیے عام ہے، جو برائی کا دشمن اور سچائی کا دوست ہے. لیکن قرآن پاک سے نازیبا سلوک، اس کے ساتھ سوتیلا پن ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ذرا سوچو، اپنا احتساب کرو، گریبان میں جھانک کر دیکھو. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. حضرات، تاریخ شاہد ہے کہ ایک مٹھی بھر جماعت جو صحرائے عرب سے اٹھی، جس کے پاس لاؤ لشکر نہ تھا، نہ ہی اسباب وسائل، حکومت و قیادت تھی، اور نہ ہی فوج و سپاہ، خاندانی حشمت تھی، نہ جاگیرانہ وجاہت اور نہ ہی رعب و دبدبہ، مگر ایک قلیل عرصہ میں دنیا کے متمدن علاقوں میں اس کی عظمت و جلوت کا ڈنکا بجنے لگا. ان کے پاس صرف میری طاقت تھی. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. انہیں یاد تھا علیہ اللہ بکاف عبدا، پر اعتماد تھا. معزز سامعین اکرام، کیا میری اب وہ شکل موجود نہیں رہی، یا میرے الفاظ بدل گئے، یا میرے معنی بدل گئے، یا میری وہ تاثیر ختم ہو گئی جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے قوی اور جاباز مرد کو اسلام کا شہدائی بنا دیا تھا؟ میں تو آج بھی اپنی مکمل تاریخ سے زندہ ہوں. میری تاثیر باقی، حفاظیت موجود اور جامعیت قائم و دائم ہے، کیونکہ میری حفاظت کا وعدہ باری تعالیٰ نے خود کیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہے قول خدا، ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا، ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اے لوگو، میں نہیں بدلا، تم بدل گئے. یقین تمہارا کمزور ہو گیا، ایمان پختہ نہ
مطابق قرآن پڑھ کے تو دیکھو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب ماشاء اللہ. اب اس کے بعد اسی قرآن کریم اور دینی تعلیم کے فوائد کے عنوان سے مکالمہ پیش کریں گے اویس اپنے گروپ کے ساتھ.